الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈیلی امہ چینل پر صبح 10 بجے لائیو ہوتا ہے۔ اس میں مختلف دنوں میں مختلف علماء کرام تشریف لا کر آپ کی شرعی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں پروگرام ہے، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو جو آپ اپنے لیے یا دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہیں تو آپ لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے اپنا مسئلہ براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ آپ ٹی وی پر لائیو نہیں آنا چاہتے تو کنٹرول روم میں بھائی جو آپ کی کال آنسر پہلے کرتے ہیں وہاں پر بھی اپنا مسئلہ لکھوا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو نمبر اسکرین پر ابھی ڈسپلے ہو رہا ہے اس کے ذریعے بھی آپ اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یوں امہ چینل نے آپ کو تینوں آپشن دیے ہیں، اور امہ چینل کی انتظامیہ کی اور اس کے جو مالکان ہیں ان کی اس میں یہی نیت ہے کہ امت مسلمہ کی زیادہ سے زیادہ شرعی رہنمائی ہو سکے، اور ان کے جو سوالات ہیں وہ جس انداز سے بھی پوچھنا چاہیں ان کو بتائے جائیں۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ جو ابھی امہ چینل کو دیکھ رہے ہیں اپنے دوست و احباب کو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بتائیں کہ ابھی امہ چینل پر لائیو یور کوسچنز آنسرڈ پروگرام جاری ہے، وہ بھی دیکھیں تاکہ جو علم دین آپ حاصل کر رہے ہیں، جو امہ چینل کے ذریعے آپ کی شرعی رہنمائی ہو رہی ہے، وہ میسج اگر آپ اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو، اپنی فیملی کو، اپنے کزنز کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو علم سکھایا جائے گا اور جو لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اس صدقہ جاریہ میں، اس ثواب میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یوں امہ چینل دیکھنے کی بھرپور دعوت آپ دیا کریں، اور خود بھی اس کے تمام ہی پروگرامز دیکھا کریں۔ تو آج کے پروگرام جیسا کہ میں نے عرض کیا یور کوسچنز آنسرڈ ہے۔ اس میں آپ ابھی سے ٹیلی فون کالز کے ذریعے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ جس سوال کا جواب آتا ہوا تو انشاءاللہ فوراً عرض کروں گا، اگر جواب نہ آتا ہوا تو علماء کرام سے مشاورت کر کے آپ تک انشاءاللہ وہ مسئلہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 25 دسمبر ہے، اور 25 دسمبر کو دنیا عیسائیت میں بہت اہمیت اس لحاظ سے حاصل ہے کہ وہ اس دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ تو یوں یہ عیسائیوں کا بڑا دن ہے، اور یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اور ان کے تمام ہی مذہبی تہواروں میں ایک بڑا ان کے لیے ایک خوشی کا، مسرت کا دن ہے۔ اور اس دن ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ جی ایک کالر ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ جی بھائی جان، مولانا صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں، آپ فرمائیں۔ جی مولانا صاحب، میں نے پوچھنا تھا کیونکہ آج حضرت عیسیٰ کے وہ برتھ ڈے کرسچن منا رہے ہیں۔ جی جی۔ تو وہ میں نے ایک آیت تھی قرآن پاک میں، میرا نام علی رضا ہے، تو میں نے پوچھنا تھا اس آیت کا جو ہے نا مطلب اگر آپ تفصیل سے بتا دیں۔ یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا علیہ،
اس کا مجھے آپ تفصیل سے اگر کوئی ٹرانسلیشن کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ کون سے سپارے میں اور کون سی صورت میں ہے؟ اس کا آیت نمبر کیا ہے؟ یہ تو ابھی میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن آپ نے بھی پڑھا ہی ہوگا، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک علیہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ بالخصوص یہ دو الفاظ آپ نے سیکھ لیے تو آپ کو اس کا ریفرنس بھی پتہ ہوگا نا؟ مجھے نہیں اب یاد ابھی، تو آپ مجھے اگر بتا دیں اس کی ٹرانسلیشن ہی، تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کچھ. جی بہتر ہے. آپ دیکھیں لنڈن سے آپ نے کال کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا عرض تو کرتا ہوں. میں کال پہ ہی ہوں، تو آپ اگر بتا دیں تو میں کال پہ ہی رہوں گا. جی اس میں کال ڈراپ کرنی پڑے گی کیونکہ اور بھی کالرز ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ امہ چینل دیکھیں انشاءاللہ، تو اس پہ بھی گفتگو ابھی میں انشاءاللہ کرتا ہوں. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی یوم پیدائش مناتے ہیں اور اس کو کرسمس کہا جاتا ہے، کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے. تو اب مسئلہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے بچوں کو سکولز میں بھی سٹوری آف کرسمس کے نام سے وہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ پوری سٹوری جو ہے حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس سٹوری میں کافی تفصیل ہے. سٹوری میں نے بھی خود پڑھی ہے اور اس کے حوالے سے آج پروگرام جو ہے بالخصوص میں نے سوچا کہ جو ہمارے بچوں کو یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں ایجوکیٹ کیا گیا ہے اور اس میں بعض باتیں جو ہیں وہ اسلام کے منافی ہیں. اکثر اس میں جو سٹوری میں باتیں ہیں وہ اسلام سے بالکل وہی اسلام کا بھی نظریہ ہے جو سٹوری میں بتایا گیا ہے، مگر چند باتوں میں اختلاف ہے. تو آج انشاءاللہ وہ اختلافی باتیں بھی عرض کروں گا تاکہ جو درست اسلامی عقیدہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ سب کو پتہ چل جائے، پیرنٹس کو پتہ چلے گا تو انشاءاللہ ان کے لیے بچوں کو پھر ایجوکیٹ کرنا یہ آسان ہو جائے گا. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے کرتا ہوں. سورہ مریم کی آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی. تو سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر کم و بیش آیت نمبر 36-37 تک یہ پوری حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے، ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں بھی مذکور ہے. تو جو پیرنٹس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مزید تفصیل جاننا چاہیں تو یہ ان آیات کو بالخصوص خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. تو ان کو جو ریئل سٹوری آف کرسمس ہے، یعنی کہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو اسلامی معلومات ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو سورہ مریم جو کہ ترتیب کے لحاظ سے 19ویں سورت ہے، 19th سورہ آف دا ہولی قرآن جو چیپٹر ہے، 19th چیپٹر آف دا ہولی قرآن ہے، 16 اس کی ورس ہے. اس میں یہ 16ویں سپارے میں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. تو اس میں تفصیل کے ساتھ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ذکر ہے. مگر آپ کی توجہ کے لیے کہ قرآن پاک کی جو تیسری سورہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران، اس کی جو آپ کو میں تعارف پیش کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی اگر آپ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلی سورہ بقرہ ہے جس میں یہودیوں کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کے کیا عقائد ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کے معجزات کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور فرعون کے جو ان پر ظلم و ستم ہوتے تھے، ان تمام باتوں کا تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں جو ذکر موجود ہے. تو یوں بالخصوص سورہ بقرہ میں یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے. اس کے بعد جب سورہ آل عمران آتی ہے تو اس سورہ مبارکہ میں صراحت کے ساتھ خصوصاً بالخصوص عیسائیوں کو خطاب کیا گیا ہے. اور سورہ آل عمران اس کی اگر آپ وجہ تسمیہ پر غور کریں تو
اس سے عمران کی آل یعنی عمران کی اولاد مراد ہے۔ تو یہ عمران حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوئے ہیں اور بہت بڑے بنی اسرائیل کے عالم دین تھے، اور یہ بیت المقدس شریف کی خدمت پر معمور تھے، بلکہ جتنے بھی لوگ اس وقت بیت المقدس شریف کی خدمت پر معمور تھے، جتنے ان کے لیڈر تھے، جتنے ان کے سردار تھے، ان تمام علماء میں آپ کو جو فضیلت حاصل تھی حضرت عمران، اور یہی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی ہیں۔ تو یوں سورہ آل عمران، اس میں حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بیٹی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ان کے صاحبزادے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، تو آپ کا ذکر خیر کافی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ہائیلی ریکمینڈڈ کہ آپ سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں۔ سورہ آل عمران مکمل اگر آپ ترجمہ کنز الایمان، جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا ہے، اور اس ترجمے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان، ان کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عشق و محبت میں ڈوب کر امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ترجمہ فرمایا ہے۔ تو اس ترجمہ کو آپ پڑھا کریں، اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر جو ہے خزائن العرفان ہے، جیسے نور العرفان ہے، اور بھی تفسیر نعیمی ہے، علماء اہل سنت نے مزید جو تفاسیر لکھی ہیں ان کا ساتھ میں اگر آپ مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو سورہ آل عمران میں سے بالخصوص عیسائیوں کے حوالے سے کافی معلومات ہوگی، اور خصوصاً بالخصوص اس کی آیت نمبر اگر آپ 33 آیت نمبر 33 سے جو کہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی حضرت عمران یعنی آل عمران کا ذکر ہے۔ تو اس سے پھر آگے یہ ذکر ہوتا ہے کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، ان کے والدین کی بڑھاپے میں جب پہنچ چکے تھے تب جا کے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی بڑھاپے میں، تو پھر بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کی شادی کے، بغیر ان کے شوہر کے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر سورہ آل عمران میں ان معجزات کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور ان معجزات کو بھی قرآن پاک کی جو آیت نمبر سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 49 میں آپ کے جو 4 معجزات کا ذکر ہے، ان 4 معجزات کو اگر آپ قرآن پاک سے پڑھیں، قرآن پاک سے سمجھیں، تو اس سے بہت زیادہ آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کی تائید ملتی ہے۔ تو یوں انشاءاللہ میں اس آیت مبارکہ کو آج کے دن بالخصوص ضرور ذکر کروں گا، تاکہ اس سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عظمت عطا فرمائی تھی اس کا بیان بھی ہو جائے، اور پلس جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، محبوبان خدا کے بارے میں
جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم وسیع عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جی ایک اور صادق بھائی اسپین سے، السلام علیکم. جی السلام علیکم، بات کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صادق صاحب، کیا حال ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ صاحب. پھر سوال یہ ہے جی جی کہ جس طرح سے ہم لوگ میلاد النبی مناتے ہیں. جی 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 الحمدللہ. تو جس طرح سے ہم لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، جی جی کیا اسی طرح سے ہم لوگ کچھ کرسمس منا سکتے ہیں؟ جی اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. اور کوئی سوال؟ نہیں، بس یہی سوال تھا کوئی. جی ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. جی نو پرابلم. آپ اما چینل دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ آیت نمبر 49 میں بالخصوص جو ہے نا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی تھی. تو آئیے بلا تاخیر ابھی اسی آیت مبارکہ سے قرآن پاک کی جو ہے میں آغاز کر لیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں وقت مناسب پر انشاءاللہ انگلش میں آپ کو سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر تقریباً 36-37 تک جو ہے وہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآنی کی سٹوری ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی جو سٹوری ہے وہ انگلش میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے میں ترجمہ سناؤں گا. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں پروگرام، بچوں کو بھی ساتھ میں بٹھائیں، تاکہ ان کے لیے ہی ایم کیا گیا ہے، ان کی ایجوکیشن کے لیے پروگرام آج رکھا گیا ہے تاکہ ان کو درست اسلامی عقیدہ پتہ چلے. آیت نمبر 49 سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اس کو آیت مبارکہ میں موقوف کرنا پڑے گا. تو ایک کالر ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ جب ہم یہ جو بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا عید میلاد النبی کے حوالے سے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کوئی آپ حوالہ بتا کے وہ کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کا دور تھا تو وہ عید میلاد النبی کیسے منایا کرتے تھے؟ جی صحابہ نے میلاد کیسے منایا؟ ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ مناتے ہیں ویسے مناتے تھے یا کوئی ڈیفرنٹ وے تھا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں پروگرام انشاءاللہ صحابہ کرام نے کیسے میلاد منایا اس پہ عرض کرتا ہوں. اوکے جی، تھینک یو. جی جزاک اللہ، نو پرابلم، جزاک اللہ. تو آیت مبارکہ 49 میں تلاوت کر رہا تھا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں یعنی جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو ناظرین اس آیت مبارکہ کی الفاظ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے بندہ خاص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ طاقت عطا فرمائی. سب سے پہلی کیا
کہ انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ تو اس پہ آپ غور کریں کہ ایک بے جان چیز سے، مٹی سے پرندے بنانا، اس پہ پھونک مارنا، اس کو زندہ پرندہ بنا کے اڑا دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت عطا کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طاقت دی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور دوسری یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے اور اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے علم غیب بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ کس طرح؟ تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اس میں بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، اپنے مقربین کو بہت شان، عظمت، رفعت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اختیارات عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران جو کہ قرآن پاک کا چیپٹر نمبر 3 ہے، اس کی ورس نمبر 49 سے آپ کو ترجمہ اور اس کا خلاصتاً جو تفسیر میں بیان کر رہا تھا، اور اس میں یہی بیان ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ بے جان مٹی سے پرندے بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قوت، یہ بھی طاقت عطا فرمائی کہ مادر زاد اندھے، یعنی کہ جو بون بلائنڈ تھے، بائی برتھ بلائنڈ تھے، ان کو بھی آپ آنکھیں عطا فرماتے تھے، ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور جو کوڑ کا مرض، سفید داغ جسم پر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ مردے زندہ کرنا بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ گھر سے کیا کھا کر آئے ہیں اور انہوں نے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کس قدر شان عظمت عطا فرما رہا ہے۔ تو جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، یعنی ہمارے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر شانیں، کس قدر معجزات اور کس قدر خصوصیات سے نوازا ہے۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے وہ دیگر تمام انبیاء کرام سے زیادہ تھیں، اور جو علم، جو غیب کی خبریں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے والے واقعات کے بارے میں خبریں عطا فرمائی ہیں، اور جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قرآن پاک میں قصے بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور یقیناً یہ غیب کی خبریں ہی ہیں۔ تِلْکَ أَنْبَاءُ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، جو قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام، جب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اور دیگر جو واقعات بیان فرماتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں ارشاد فرماتا ہے۔ تو یوں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب بھی عطا فرمایا۔ تو اگر کوئی بھی آپ سے کوئی سوال کرے انبیاء کرام کی اختیارات کے حوالے سے، آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے، تو سورہ آل عمران آیت نمبر 49، یعنی کہ قرآن پاک کا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 49، اس کو آپ یاد کر لیں۔ کوئی بھی کویسچن کرے انبیاء کرام کے اختیارات کے حوالے سے تو آپ کو ان کو پڑھ کے سنا دیں، ان کو سمجھا دیں، تو انشاءاللہ آپ کے کئی مسائل جو ہے وہ اس سے ہی حل ہو جائیں گے۔ پہلے کالر جو لنڈن سے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ جو قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے انی متوفیک ورافعک، پوری آیت مبارکہ شاید ان کو یاد نہیں تھی،
جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سنی سنائی بات کر رہے تھے، خود وہ بیان کر رہے تھے، ان کو معلومات نہیں ہے۔ تو صرف یہ ٹکڑا جو آیت مبارکہ کا ہے جس میں، تو اس کو ہی سوال میں مینشن کرنا یہ ایک فرقہ ہے۔ میں تمامی ناظرین کی توجہ کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک فرقہ ہے جو گمراہ ہے، اور وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ انی متوفی کا وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دوں گا، ورافعک اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ تو ان کی معلومات کے لیے تمامی ناظرین کے علم کے لیے عرض کرتا چلوں کہ متوفی کا اس میں جو لفظ آیا ہے توفا، توفا کا مطلب موت نہیں ہے، توفا کا مطلب ہے پورا کرنا۔ اس کا جو حقیقی معنی ہے، اگر آپ کو لغت کی کچھ معرفت ہے تو توفا کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسا کہ سورہ نجم میں آیت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، تو وہاں بھی وفا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد موت نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ پورا کرنا۔ انہوں نے جو اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، یعنی کہ تمام احکامات پر عمل کیا، پورا عمل کیا۔ اور اگر اس کا مجازی معنی لیا جائے جیسا کہ سائل پوچھنا چاہتے تھے، تو ان کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ وہ جو اپنا عقیدہ یا کسی سے انہوں نے عقیدہ سنا ہے اسی کا بیان کرنا چاہتے تھے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی بات اس آیت مبارکہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر توفا کا معنی موت ہی لیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دوں گا، ورافعک الیہ اور اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ یہاں پر ناظرین غور کریں کہ اس میں انی متوفی کا کے بعد واو آیا ہے لفظ۔ واو کا جو حرف ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ عربی زبان میں واو جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں آتی بلکہ دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ پہلے وفات دوں گا پھر آسمانوں کی طرف اٹھاؤں گا، بلکہ علماء کرام نے، مفسرین نے، علماء اہل سنت نے اس پہ جو تفسیر لکھی ہے سب نے یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر پہلے اٹھایا ہے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ یہ پہلے اٹھایا ہے، انی متوفی کا پر عمل بعد میں ہوگا، یعنی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وفات عطا فرمائیں گے۔ ہوگا یہ قرب قیامت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے، دنیا پر دوبارہ تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کر آپ علیہ السلام جو ہے وہ اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور بھی ہوگا، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مزار وہ مدینہ پاک میں، جی ہاں روضہ پاک کے قرب میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ کا مزار شریف بنے گا۔ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کی تائید ایک اور آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، آپ ابھی تک وفات آپ کو نہیں ملی، آپ ابھی تک زندہ ہیں، آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ اس کی تائید کے لیے آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 158، ان دو آیات مبارکہ کا اگر آپ ترجمہ سن لیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، سلیب پر نہیں چڑھائے گئے، سولی پر نہیں چڑھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ
वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इस आयत मुबारका का तर्जुमा मैं अभी करता हूँ। एक कॉलर लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मुझे आपसे अपने बेटे का जॉब का मसला है, जी तो जी उसके लिए मुझे कुछ कुरानी आयतें या इस्तिखारा, मुझे कोई ऐसी चीज़ करके बता देंगे? क्या चांसेस हैं उसकी जॉब के? काफ़ी मुश्किल पड़ी हुई है घर पे, तो पता नहीं क्या इशू है, मुझे समझ में नहीं आता। तो प्लीज़ कोई दुआ या कोई ऐसी बात मुझे बताएंगे, मैं वो कुरान शरीफ की आयत पढूं, उसके लिए उसका हर काम आसान हो जाए ना। जी बहन, मैं अभी अर्ज़ कर देता हूँ। या समीउ, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। जी जी समीउ, ए सुनने वाले। जी जी या समीउ, या समीउ। जी जी आप रोज़ाना जी 100 मरतबा पढ़ा करें, जी जी। किसी भी वक्त पढ़ सकती हैं। अच्छा और इसके बाद दुआ करें, इंशाल्लाह जो भी दुआ करेंगे वो पूरी होगी। अच्छा और अच्छा अपने बेटे को भी इसकी तालीम कर सकते हैं। तो अल्लाह अच्छा। ताला की बारगाह में दुआ करेंगे इस जी सिफाती नाम के साथ, जी या जी समीउ, तो जी इंशाल्लाह आपकी जो मुराद है वो पूरी होगी। जी जी। इसके अलावा कुछ सवाल हो? नहीं बस, और उसके बेटी के लिए भी, घर के लिए भी, मतलब मेरे शोहर को भी मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, तो उनको भी मतलब थोड़ा बात बात पे गुस्सा आ जाता है मुझ पे स्पेशली। और बेटी मेरी है, वो भी जॉब की उधर तलाश में है, तो उसको भी जॉब मिली है, लेकिन वो अपना सीए है वो कंप्लीट करना चाहती है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस के लिए उसे जॉब की ज़रूरत है, तो वो भी काफ़ी बेचारी अपसेट रहती है। जी तो जी घर में कोई एक होता है ना, मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ें क्यों हो रही हैं ना, 5-6 साल से। जी, इसके हवाले से मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इंशाल्लाह आप देखें उमा चैनल, मज़ीद इस पर गुफ्तगू जी करते हैं। जी जी जी। क्योंकि बेटा मेरे एक थोड़ा आपका लाइव प्रोग्राम है, बेटा मेरा पहले मतलब लॉ कर चुका था यूके की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है ना, उसने माशाल्लाह से यहाँ की एक बेस्ट फर्म है लॉ की, जिसको मैजिक फर्म कहते हैं लॉ की, तो उसमें जॉब उसको मिल गई थी। और अचानक वो उसका बिल्कुल पेपर जो थे वो कोई पता नहीं खुला, और वो यकायक उसकी लॉ की डिग्री कैंसिल हो गई। हमने उसे फिर दोबारा लॉ करवाया, लेकिन अभी ये हाल है कि सब ज़ाहिर है 3-4 साल का वो वक्फा हो गया, जी और जी वही जॉब का और घर का थोड़ा वो मतलब अपसेट भी रहता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। जी बहन, आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह इस पे मैं मज़ीद गुफ्तगू करता हूँ जी, इंशाल्लाह। और मुझे याद है मैं इंशाल्लाह या समियों का विर्द करूंगी जी ज़रूर, इंशाल्लाह। आप इसको वजीफ़ा करें इंशाल्लाह। तमाम जो इंशाल्लाह आपकी हाजात हैं इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से पूरी होंगी इंशाल्लाह। जी, तो नाजरीन, में पहले कॉलर के सवाल का जवाब अर्ज़ कर रहा था कि उनको जो उन्होंने सूरह निसा की आयत नंबर 55 पढ़ी है, तो उसमें इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, इसमें इन्नी मुतवफ़्फ़ीका से मुराद है पूरी उम्र तक पहुँचाना। और अगर इससे वफ़ात भी मुराद लिया जाए तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पहले वफ़ात होगी फिर आसमानों पर उठाए जाएंगे, बल्कि वाव तरतीब के लिए नहीं है। ये मुसलमान एक अहले सुन्नत का, इस्लाम का अकीदा है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक ज़िंदा हैं, ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए हैं। आप कुर्बे क़यामत तशरीफ़ लाएंगे, फिर आपको वफ़ात होगी। तो आयत सूरह निसा की जो आयत नंबर 157 में उस तिलावत की सआदत हासिल की है, इसका आप तर्जमा समात कर लें तो इंशाअल्लाह आपको इसका पता चल जाएगा। इसका तर्जमा ये है, और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया, हालांकि उन्होंने ना तो उसे कत्ल किया और ना उसे सूली दी, बल्कि इन यहूदियों के लिए ईसा से मिलता जुलता एक आदमी बना दिया गया। और बेशक ये यहूदी जो इस ईसा के बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, ज़रूर इसकी तरफ से शुबा में पड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि सिवाय गुमान की पैरवी के उनको इसकी कुछ भी खबर नहीं, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो नाज़रीन, कितनी सराहत के साथ कुरान पाक में इस चीज़ का बयान है कि यहूदियों ने जो दावा किया था कि उन्होंने हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया है, वो दावा गलत है, बल्कि
کیا ہے قرآن پاک کے الفاظ؟ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، انہوں نے یقیناً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو امید ہے جو کالر نے سوال کیا اس کی جواب مل گیا ہوگا۔ ان کو عرض ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 157 158 کا مطالعہ کریں، مزید آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل مل جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کو درازیوں میں بالخیر عطا کرے، جی آمین اور یہ علمی محفل اپنی بارک شان میں قبول کرے۔ آمین۔ علامہ صاحب آپ نے کرسمس کا موضوع کا انتخاب کیا تو اسی کے حوالے سے میرے سوالات ہیں جی جی کہ جیسے مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس ملک میں کیونکہ ہم رہتے ہیں تو ہمارا مطلب عیسائیوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہمارے مطلب ہمسائے بھی ہوتے ہیں، ورک کولیگ بھی ہوتے ہیں، جتنی حد تک ہم لوگ مطلب جو اوائڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم کرسمس کی وشیز نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ لیکن اگر ایک جو بچی ہے وہ اسکول میں ٹیچر ہے، اب اس نے جی بچوں کے ساتھ کرسمس کی پارٹی بھی کرنی ہے، ان کو وش بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو اگر وہ مطلب جی بچی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ اس کے ابھی جی جاب کا تقاضا ہے کہ اس نے یہ کام کرنے ہیں، تو اس کے جی بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اسی طرح جیسے بچے آفس میں کام کرتے ہیں، ان کے باس ہوتے ہیں تو زیادہ مطلب کرسچن لوگ ہوتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں، تو اگر ان کو بھی ادھر ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا پڑے یا اس ٹائپ کے آفس کے اندر ہی رہ کے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی جی اور دوسرا آج میں نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو صدر صاحب نے بھی اپنے کرسچن برادری کو مبارکباد دی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ جی ارشاد فرمائیں کہ اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ جی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ جی انشاءاللہ۔ جزاک خیر آپ سے جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص جس بہن نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں جن کے والدین ابھی حیات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی ہی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا، پہلے سوال کا جواب میں نے دے دیا۔ انی متوفیقہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، بلکہ مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو وفات دی جائے گی۔ ورافعک الیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اپنی طرف، تو یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن پاک آپ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ آپ کو علماء کرام کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ علماء کرام نے جو تفاسیر لکھی ہیں، جو احادیث میں قرآن آیات کی وضاحتیں آئی ہیں، ان کو بھی ساتھ میں پڑھیں گے، ساتھ میں رکھیں گے، تو پھر آپ کو قرآن پاک سمجھ آئے گا۔ دوسرا سوال اسپین سے کسی نے کیا کہ کیا ہم کرسمس جو ہے وہ 25 دسمبر کو منا سکتے ہیں کہ نہیں منا سکتے؟ اب یہ سوال تھوڑا اس لحاظ سے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ آج 25 دسمبر ہی ہے، اور یہ پروگرام جو امہ چینل کا ہے یہ بھی انگلینڈ سے آپ کو براہ راست یورپین ممالک میں اور بھی کئی مقامات پر دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ کرسمس یعنی کہ برتھ آف کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، اصل میں قرآن جو اسلامی تہوار ہیں، جو اسلامی ایام ہیں، اسلامی مہینے ہیں، ان کی گنتی قمری ہے، یعنی کہ چاند کے حساب سے ہے۔ ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں ان کا آغاز بھی چاند سے ہوتا ہے اور اختتام بھی چاند کی ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے، وہ قمری مہینوں کے حساب سے ہے۔ اس کے لحاظ سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 10 محرم کو ہوئی ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی یہ اسی ڈیٹ کو یعنی 10 محرم کو ہوئی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ 10 محرم یوم عاشوراء مسلمانوں کے نزدیک کس قدر بابرکت،
کس قدر باعظمت دن ہے، اور تمام بلاد اسلامیہ میں، تمام اسلامی ملکوں میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ پر مسلمان اس دن کی عقیدت اور اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اس تعظیم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ بات تمامی ناظرین غور سے سن لیں کہ ہم پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نہیں کرتے یا ان کے ولادت کے دن کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ 12 ربیع الاول ہمارے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے، تو ہم 12 ربیع الاول کو آپ کا یوم ولادت مناتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی دن ہے، اسی دن ان کا وصال بھی ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اسی دن کئی جو واقعات ہیں، کم و بیش 25 علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہیں، جو بڑے بڑے واقعات ہیں اسی دن ہوئے تھے۔ تو اس دن یوم عاشوراء کو ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا دن مناتے ہیں، جسے انگلش میں کرسمس کہا جاتا ہے۔ تو آور کرسمس از آن 10th of محرم۔ یہ میں انگلش میں اس لیے یہ ورڈنگ کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ کئی جنگسٹرز ہیں، ان کے ذہن میں یہ بار بار سوال آ رہا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کیوں نہیں منا سکتے، تو ہم مناتے ہیں۔ We do remember him every 10th of Muharram, and we remember all the prophets of Allah, and each time and every time when we read the Holy Quran, and Holy Quran is mentioning about Hazrat Sayyidina Isa alayhi salam, Jesus the Prophet of Allah. تو آپ قرآن پاک کی when you read the Surah Maryam, which is chapter number 19th of the Holy Quran, the verse 16 till verse 35, and then you read Surah Al Imran, which is chapter number 3, so then from verse number 32 onwards, then you find the Holy Quran is clearly mentioning about Hazrat Sayyidina Isa alayhi salam and all his miracles which were given to him, and even the Holy Quran mentions about the mother of Isa alayhi salam, which is Hazrat Sayyidatuna Bibi Maryam radiyallahu ta'ala anha. تو ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کا یوم پیدائش ہمارے نزدیک 10 محرم ہے، اس لیے ہم 10 محرم کو مناتے ہیں۔ اور 25 دسمبر چونکہ عیسائیوں کا مذہبی دن ہے، اس لیے ہم اس دن ان کے ساتھ مل کر کرسمس نہیں منا سکتے، کیونکہ یہ عیسائیت کی نشانی ہے، عیسائیت کا تہوار ہے، تو اس طرح مکس ہونے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو امید ہے کہ تمامی ناظرین اس کنسیپٹ کو، اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ پچھلی ویک بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو تشبہ بالغیر ہے، کفار کے ساتھ مشابہت ہے، اس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ ایک بھائی نے ہمیں یہ پوچھا تھا کہ عدنان بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے یا نہیں؟ اگر منایا ہے تو صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا؟ اس کے لیے تمام ہی ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ دیکھیں کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد کیا ہے؟ میلاد ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کو یاد کرنا، آپ کو مینشن کرنا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صحابہ کرام نے کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا تھا؟ وہ تو کبھی آپ کا ذکر بھولے ہی نہیں تھے، ان کے شب و روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں گزرا کرتے تھے۔ جی ہاں، جب جب حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے، احادیث کی روایات کیا کرتے تھے، تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں ہوتا تھا؟ یعنی کہ آپ کا ذکر نہیں ہوتا تھا؟ اگر ان معنوں کر میلاد کو لیا جائے تو ہر صحابی ہر وقت، بلکہ ہر مسلمان ہی ہر وقت پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے۔ اور آپ کی میلاد پر خوشی منانا، یعنی کہ آپ کی پیدائش پر خوش ہونا، یہ تو ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کو خوشی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، وہ نبی جن کی امتی ہونے کی
انبیاء سابقین انبیاء کرام علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں بھی امت محمدیہ میں اٹھا، ان میں ہمارا شمار فرما. تو یہ تمنا کرتے تھے کہ اے کاش ہم آپ کی امتی ہوں. اور یہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی آمد کی تشریف آوری کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھی دی تھی. جی ہاں، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر آپ کی ولادت سے کئی سو سال پہلے، کم و بیش 600 سال پہلے، اس وقت جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ان کے سامنے آپ کے میلاد کا ذکر فرمایا. یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے. تو ان معنوں کا تو صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے. ہاں، بالخصوص جیسے آج کل میلاد منایا جاتا ہے کہ گھروں پر لائٹیں لگائی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے لائٹیں نہیں لگائیں. تو آپ سے بڑا معصومانہ سوال ہے، کیا صحابہ کرام کے دور میں الیکٹریسٹی ہوتی تھی؟ کیا ان کے دور میں بجلی ہوتی تھی؟ اگر بجلی ہی نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ لائٹیں کیسے لگاتے؟ دوسرا سوال کہ صحابہ کرام علیہ السلام تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کی اوصاف حمیدہ اور آپ کے خصائص اور آپ کے شمائل ہر وقت ہر ایک کو بتاتے رہتے تھے. کیا وہ ذکر خیر کرنا میلاد نہیں ہے؟ جو میلاد کی محفل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے قرآن پاک کی. تو قرآن پاک کی تلاوت کیا صحابہ نہیں کرتے تھے؟ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے. تو کیا وہ نعت پاک صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے؟ یعنی کہ آپ کی فضیلت، آپ کی شان صحابہ بیان نہیں کرتے تھے؟ جی ہاں کرتے تھے، نظم میں بھی کرتے تھے، نثر میں بھی کرتے تھے. وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور اشعار وحسن منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی نعت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت حسان نے مسجد نبوی شریف میں منبر پر تشریف فرما ہو کر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا کہ حسان بن ثابت سرکار کی نعت سرکار کے سامنے پڑھ رہے ہوں گے اور صحابہ کرام سن رہے ہوں گے. تو یہ جو بات ہے کہ میلاد صحابہ نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے بندو اب دیکھو میلاد میں ہوتا کیا ہے. تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے. آج جو اعتراض کرتے ہیں میلاد پر وہ بھی سیرت کانفرنس کرتے ہیں. جی ہاں، سیرت کانفرنس اور میلاد کانفرنس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. سیرت کانفرنس میں بھی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پر بھی سرکار کی شان بیان ہوتی ہے. تو میلاد میں بھی یہی کام ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، کیا صرف مسجد میں پیارے آقا کا ذکر جائز ہے اور مسجد کے باہر جائز نہیں ہے؟ اور صحابہ کرام تو میدان جہاد میں نکل کر پیارے آقا کے گیت گایا کرتے تھے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ لڑی تو ان کا تو نعرہ ہی یا رسول اللہ تھا. ان کی زبانوں پر یہ تھا یا محمدہ یا محمدہ، یعنی کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو وہ تو بازاروں میں کیا میدان جہاد میں پیارے آقا کے نام کے نعرے لگاتے تھے، اور ہم اگر اپنی گلی میں محلے میں نکل کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہہ دیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے نان مسلمز تک یہ پیغام جاتا ہے، یہ میسج جاتا ہے جو ہم جلوس میلاد لے کر گلیوں سے نکلتے ہیں. تو کیا وہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے بچے، ان کے بڑے، وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا پر یہ خبریں جاتی ہیں، نیوز پر جاتی ہیں، تو کہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتے کہ مسلمان آج کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. خود ہمارے ایمان کو حرارت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے. اور اہل محبت جو اس میں قافلے میں جلوس میں شریک ہوتے ہیں، درود پاک پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، پھر مسجد میں بیٹھتے ہیں. تو اس دن جس دن جلوس ہوتا ہے، وہ لوگ جو سارا سال مسجد نہیں آتے وہ بھی اس دن جلوس میں شرکت کرتے ہیں، مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جو وہ لنگر تقسیم کرتے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. جب یہ اکٹھی ہو جائیں، ان کا مجموعہ ہو جائے، تو اس میں کون سی بدعت آ جاتی ہے؟ کوئی بدعت نہیں ہے. صحابہ کرام نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ. تو امہ چینل نے بھی ہر سال کی طرح ماشاءاللہ لاسٹ تھرسڈے بہت بڑی محفل نعت کا انعقاد کیا تھا سرکار کے میلاد کا، میلاد ود امہ کے نام سے، جس میں ملک پاکستان کے نامور ثنا خان مصطفیٰ اور برطانیہ کے کئی علماء کرام نے شرکت فرمائی. تو اہل محبت کا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے اور تمام ممالک اسلامیہ میں میلاد ہوتا ہے. اس کو منع کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. اگر وہ میلاد ان کو اچھا نہیں لگتا تو ہم کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے. تو امید ہے آپ نے جو سوال کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایک اور بہن نے پوچھا تھا بیٹے کی نوکری کے حوالے سے وظیفہ، میں نے عرض کر دیا کہ یا سمیعو اس کا وظیفہ کرتی رہیں، تو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں. تمامی ناظرین کے لیے ہے کہ کوئی بھی مشکل کوئی بھی حاجت ہو، یہ 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں تو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ اچھے اسباب بنا دے گا. اور کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانی رہتی ہے، کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں تو آپ صبر سے کام لیں. دن جو ہے وہ اچھے برے آتے ہیں زندگی میں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہیں ان کی باریاں لوگوں میں رکھی ہیں. کبھی کوئی امیر ہوتا ہے، کبھی کوئی غریب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے. اور بالخصوص آپ نے جو کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آپ کے بیٹا بیٹی اور آپ کے شوہر اور آپ کے درمیان جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید وہ بہتر فرمائے، اس میں مزید برکت عطا فرمائے. ایک سسٹر نے برمنگم سے پوچھا تھا، 2 سوال تھے اور ایک ہی اس کا جو جواب بن جاتا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ کوئی بیٹی کام کرتی ہے، جیسے اسکول ٹیچر وغیرہ ہوتی ہیں، یا بیٹا کوئی ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، تو ان کو ان دنوں کیا کرنا چاہیے؟ کیا غیر مسلم کو گفٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو اس مسئلہ کو بھی تمامی ناظرین بڑی تفصیل کے ساتھ سن لیں، سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو کافی فائدہ ہوگا. ایک لفظ ہے موالات، جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے فرینڈشپ، اور ایک ہے معاملات. معاملات جیسے ڈیلنگ ہوتی ہے، تو معاملات میں جیسے بائنگ اینڈ سیلنگ آ جاتا ہے، ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا غیر مسلموں کے ساتھ. تو ان دونوں چیزوں میں ڈیفرنس ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس میں کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی جائز ہے، ان کے ساتھ کلام کرنا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں تو اکٹھے اگر کام کرتے ہیں، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ چیز بھی جائز ہے. اور ان کو اگر آپ گفٹ دیتے ہیں، جی ہاں، ان کو اگر آپ ان کے بیٹے کی ولادت ہو گئی یا ان کو آپ کو کوئی خوشی کی خبر مل گئی یا آپ کے گھر میں کوئی خوشی آ گئی، تو آپ اپنے ورک میٹس کو، اسکول میٹس کو، آپ کے جو ورک کولیگز ہیں ان کو اگر آپ کوئی گفٹ دیتے ہیں، ان کی کوئی دعوت کرتے ہیں، یہ چیز بھی اسلام نے اجازت دی ہے. جی ہاں، کافروں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے رہنا ہے. اگر وہ آپ کے نیبرز ہیں تو ان کی کیئر ٹیکنگ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا نیبر یا آپ کے محلے میں یا آپ کے کام کرنے والا غیر مسلم ہے، کوئی بھی مذہب ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، تو اگر وہ کوئی پریشانی میں ہے تو آپ اس کی ہیلپ کریں. گو اینڈ ہیلپ دیم تو یو ول بی ریوارڈڈ، اس پہ آپ کو اجر ملے گا. مگر جب ان کا مذہبی تہوار ہو، جیسا کہ ہندوؤں کے ہوتے ہیں ہولی، دیوالی وغیرہ، اور
جو ہے نیروز مرجا اس طرح کے جو ایام ایران وغیرہ میں ہوتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ جیسے عیسائیوں کا دن ہے، کرسمس ڈے ہے یا ایسٹر ڈے ہے، تو دیکھیں ان ایام میں کرسمس کے گفٹس لینا دینا اور ہولی دیوالی پہ وہ مٹھائیاں بیچتے ہیں خریدتے ہیں، تو یہ چیزیں علماء کرام نے منع کی ہیں، کیونکہ اس سے کفار کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ تو ہر اس کام سے ہمیں منع کیا گیا ہے جس سے کفار سے مشابہت ہو، کیونکہ یہ ان کے ریلیجس ایونٹس ہیں، تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے جو تہوار ہیں جیسے چھوٹی عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، رمضان کے روزے ہیں، جمعہ کا دن ہے، تو ہم الحمدللہ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، میلاد شریف سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ کفار ہمیں جوائن کریں۔ اسی طرح کفار تو ڈیمانڈ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ کافروں کی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کرسمس سیلیبریٹ کریں، کوئی وہ فورس بھی نہیں کرتے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ I'm with you as far as you don't force me to wear your shoes۔ تو ایک بات ہے کہ ہم کسی کو فورس نہیں کرتے کہ وہ ہمارے جوتے پہنے، یعنی کہ ہم کسی کو فورس نہیں کرتے کہ وہ ہمارے عقائد و نظریات کو اختیار کرے۔ اسی طرح کفار بھی ہمیں فورس نہیں کرتے۔ اب انگلینڈ کی مثال لے لیں، یہ ملک جو ہے وہ اس میں اکثریت عیسائیوں کی ہے اور عیسائیوں کا قوانین ہے یہاں پر، مگر انہوں نے مسلمانوں کو اتنی فریڈم دی ہوئی ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ اس طرح کہ ہمیں مساجد کی اجازت ہے، ہمیں میلاد کے جشن منانے کی اجازت ہے، اور ہمیں جو اپنا اسلامی عقیدہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی اجازت ہے، حتیٰ کہ ہمیں حکومت برطانیہ کی طرف سے اپنے علیحدہ اسلامک سکولز بنانے کی بھی اجازت ہے۔ تو ان کی طرف سے ہمیں کوئی فورس نہیں ہے that we do have to follow their customs and traditions which are religious۔ تو ہمیں کوئی فورس نہیں ہے۔ ہاں ہم اس UK کے، اس انگلینڈ کے ہم شہری ہیں، تو ہم ہر سٹیزن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم UK کے ہر سٹیزن کی وہ ان کے ساتھ انشاءاللہ اچھا سلوک کریں گے، کرتے بھی ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ We do not hate anybody and وہاں ہم کسی کے ساتھ ریسسٹ نہیں بنتے۔ We don't be racist with anybody. We love everybody. We respect everyone۔ ہم کیا ہیں؟ اس ملک کے شہری ہیں، اور دیکھیں پاکستان میں ہوں عیسائی ہوں یا یہاں پر عیسائی ہوں، یا مدینے میں بھی لوگ، مکہ مدینے میں پہلے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عیسائیوں کا قافلہ نجران سے عیسائی آئے تھے سوالات پوچھنے کے لیے، ان کا بھی یہ ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی فرمائی تھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اور جب دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک عیسائیوں نے بھی کیا تھا۔ دیکھیں جب مسلمانوں کو مکہ شریف میں ٹارچر کیا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے کفار، تو مسلمانوں نے پہلی ہجرت ہی حبشہ کی طرف فرمائی تھی، اور حبشہ ابیسینیا جسے کہتے ہیں، اس کا جو رولر تھا، جو حکمران تھا، وہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، نجاشی تھا، جو مسلمان ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا، اور اس کا پورا ملک عیسائی تھا۔ جب وہاں پر حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی، تو وہ بادشاہ اور وہاں پر جتنے امراء وزراء موجود تھے، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے کہ قرآن پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کس قدر واضح طور پہ بیان کی ہے، اور کس قدر آپ کی فضائل قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں رکھا اور ان کو فریڈم بھی دی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں فریڈم ہے، اینڈ وہ بات کا جو قصہ مختصر یہی ہے کہ ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہونے چاہیے، حسن سلوک کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے، وہ شوڈ ہیلپ ایچ ادر۔ مگر اسلام ہمیں مکس ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ جب کرسمس ڈے آئے تو ہم کرسچن بن جائیں، جب ہولی دیوالی آئے تو ہم بھی ہندو بن جائیں، ان کے ساتھ وہ ماتھے پہ لگا لیں، رنگ لگا لیں، اور ان کے ساتھ وہ سیلیبریشن شروع کر دیں۔ اس چیز کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اپنے مذہبی تہوار ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور عیسائیوں کے اپنے مذہبی تہوار ہیں، وہ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔
ہندوؤں کے اپنے مذہبی تہوار ہیں، وہ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم کسی کو اس لحاظ سے ہیٹ نہیں کرتے اور ہم کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہمارے اپنے جو اسلامی تہوار ہیں ہم ان کو مناتے ہیں، اور بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن پاک میں جا بجا ہے، we do respect him, we do love Jesus۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علام صاحب اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے بے مثال نبی عطا فرما کے یہ ظاہری زندگی کی نعمت سے مالا مال فرما کے عیسیٰ ابن مریم جیسے عظیم نبی کو حضور کی امت میں دوبارہ اللہ کریم نے آنے کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اس رب کا شکر ہے۔ حضور کے حق میں حضور سب سے پہلے دعا کی گزارش ہوگی کہ دعا کریں کہ ملک پاکستان بنانے کے لیے پی میر علی شاہ، پی جماعت علی شاہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جتنے اولیاء کاملین نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور قائد اعظم کا بھی اللہ درجات بلند فرمائے۔ دو مسئلے اور دو پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور اکثر آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور کی میلاد کے بارے میں یعنی یا جلوس کے بارے میں، تو میں آپ سے بیت اللہ شریف کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی توسل سے کہ بیت اللہ شریف کو غسل دینا، پھر اس میں ہزاروں من عطر ڈالنا، یہ کون سی آیات مبارکہ سے وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ غسل دینا اور پھر ہزاروں من یعنی عطر ڈالنا یہ سراف میں نہیں جاتا؟ ہمارے کشمیر میں لوگ میٹھی والا پانی پیتے ہیں، ریت والا پانی پیتے ہیں، اور وہاں رہائش نہیں ہے، رہائش پانی کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کے پہچاننے کے لیے وہاں تعلیم کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم کو پہچانا جائے، اور رب کریم نے جو آخری بے مثال نبی عطا فرمایا ہے اس کی تعلیم دینے کے لیے وہاں لوگوں کے لیے مساجد کا بنانا وہاں پیسہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں میڈیا نہیں جاتا، وہاں امیر لوگ نہیں جاتے، وہاں جو ہمارے سیاسی کارکن نہیں جاتے۔ یہ تو بیت اللہ شریف میں پانی جو بیت اللہ شریف میں جو غلاف ڈالا جاتا ہے یہ لوگ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اور یہ جو غلاف مبارک پر چاندی اور سونے سے اربوں کے حساب سے پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، یہ قرآن حدیث سے کہیں ثابت ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کریم کی مخلوق پر لگنا چاہیے۔ جہاں ملک پاکستان یا دنیا میں مخلوق مر رہی ہے اس پر یہ پیسہ لگنا چاہیے۔ رب کریم بے نیاز ہے، اس بے نیاز ذات کے لیے غلاف وہاں جو اللہ کی رحمت برستی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی رحمت کو ڈھانپنے کے لیے بھی رب کریم نے زکوٰۃ اور فطرانہ خدا نے اپنی مخلوق کے لیے رکھا ہے، اپنے گھر کے لیے نہیں رکھا۔ اور جن کے پاس اتنا پیسہ ہے ان سے کہا کہ جہاں کا جہاں غریب مخلوق ہے وہاں تک پہنچائیے گا۔ ابھی اور بھی بیت اللہ شریف کے بارے میں کچھ مسائل ہیں لیکن اب انہی پر چھوڑتا ہوں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میں امید کروں گا وہ ان کا قرآن حدیث سے مجھے کہیں نہ کہیں جواب دیں گے، میں ان لوگوں کا انتظار کروں گا، پھر آگے ان لوگوں کا ذرا پردہ اٹھاؤں گا جو اللہ کے رسول کی دی ہوئی نعمت کو ناجائز خرچ کرتے ہیں۔ اور لوگ خاموش ہیں، اور قیامت والے دن ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ میرے نبی کے بارے میں تو تم پوچھے ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے اپنی دستار مبارک پھاڑ کر جھنڈا لگایا اور حضور اللہ کے رسول کا نام بلند کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ وہ سننے والے روڑے اٹکانے والے روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، خدا کے رسول کی نافرمانی میں وہ خوش ہو کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی پناہ عطا فرمائے۔ مجھے آپ سب سننے والوں کو بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ احمد خان صاحب، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو اس میں مزید سوالات جو احمد خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ میلاد شریف منانے پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود خانہ کعبہ بیت اللہ مشرفہ پر بہت ایکسپینسو جو غلاف چڑھاتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں اور بھی کئی ایسے اخراجات کرتے ہیں جس پہ لاکھوں روپے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔
صرف وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے وہ جو ایسے بھی ممالک ہیں جو سالانہ اپنے یوم آزادی وغیرہ کے نام پہ تقاریب کرتے ہیں اور اس میں تمام ان کے علماء مفتیان کرام شرکت بھی کرتے ہیں، تو ان ایام کو تو سبھی مناتے ہیں، اور نہیں مناتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتے۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، یعنی کہ آپ کا جو ذکر خیر ہے، اس کو ہم کرتے رہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے تعلیم کے مطابق جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مولانا، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کل حال۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو سب جی آپ کو بھی مبارک ہو۔ میرا کویسچن یہ تھا کہ ہم اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، جی تو ہم ان کا میلاد کیوں نہیں مناتے جیسے ٹھیک ہے، یہ کرسچن منا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ان کی طرح نہیں مناتے، وہ تو ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں نا، نعوذ باللہ، مگر ان کو اللہ کا نبی تو سمجھتے ہیں نا، اسی حیثیت سے ہی ملانا چاہیے جس طرح آقا کا میلاد منایا ہم نے 2 ویک جی پہلے۔ اس کا میں نے جواب پہلے عرض کر دیا ہے کہ 10 محرم کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو ہم 10 محرم کو مناتے ہیں۔ اچھا اچھا، اسلامی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا، اسٹڈی کریں تھوڑا، تو 10 محرم کو آپ کا تاریخ جو ولادت بنتی ہے، تو ہم 10 محرم یوم عاشوراء، آپ کو بھی پتہ ہے کس قدر مسلمان اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، 10 محرم کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم مسلمان الحمدللہ مناتے ہیں۔ تو میں نے پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے 10 محرم کو۔ اب کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے 10 محرم الحرام ہے۔ اچھا، and we do remember him، ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن پاک کی اتنی آیات میں ان کا ذکر خیر ہے، احادیث مبارکہ میں ذکر خیر ہے، تو 25 دسمبر کو اس لیے ہم نہیں مناتے کہ یہ عیسائیوں سے پھر مشابہت ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ جناب۔ جی جزاک اللہ، نو پرابلم۔ تو ناظرین آپ کے لیے ایک اور حدیث پاک آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک دور میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی خبر ہمیں نہیں ملتی کہ عیسائیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا ہو اور مسلمانوں کو اس کی خبر پہنچی ہو اور سرکار سے ڈائریکٹ کوئی اس کے بارے میں پوچھا ہو، کوئی ایسی ہمیں روایت میری معلومات میں تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب پیارے آقا مدینے تشریف لائے تھے، اس وقت یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو سرکار نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اس دن یعنی 10 محرم کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون جو کہ ظالم کافر ایسا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سجدے کرواتا تھا، اس ظالم بادشاہ سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اس لیے ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا۔ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے روزہ رکھا تھا، خود پیارے آقا نے بھی روزہ رکھا۔ تو اس پر صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تو یہودیوں سے مشابہت ہو گئی ہے کہ وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی 10 کا روزہ رکھا۔ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ تمام ہی ناظرین کے لیے بہت غور طلب بات ہے، اور بعض اہل علم حضرات کے لیے بھی بہت ہی اس میں باریک نکتہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سال اگر ممکن ہوا تو 2 روزے رکھیں گے، یعنی کہ 10 محرم کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا لو یا 11ویں کا روزہ ملا لو۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کے، منوان الفاظ نہیں بیان کر رہا۔ تو وجہ یہی سرکار نے بیان فرمائی
کہ تاکہ یہودیوں سے مشابت پیدا نہ ہو. صحابہ کو حکم دیا کہ تم 2 روزے رکھا کرو تاکہ یہودیوں سے مشابت پیدا نہ ہو. تو 25 دسمبر کو چونکہ عیسائی مناتے ہیں اس لیے ہم 25 کو نہیں مناتے. 10 محرم جو کہ اصل میں یوم پیدائش ہے ہم وہ مناتے ہیں اور مشابت بھی پیدا نہیں ہوتی. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال کریں. جی علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. عید میلاد النبی پروگرام اچھا جا رہا ہے. تقریباً پورا مہینہ ہمارے چینل پر عید میلاد النبی کے بارے میں حدیث سے بھی ثابت کیا گیا ہے, قرآن پاک سے بھی ثابت کیا گیا ہے, لیکن پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, دنیا, دین, عرش فرش, کیوں تنقید کرتے ہیں, کیوں بدعت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا, آپ کیوں کرتے ہو, قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے. ماشاءاللہ سب نے اچھے طرح سے بیان کیا لیکن لوگوں کو اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. بس میری حاضری دینے کا یہ مقصد ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ. آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں بچوں کے لیے جو ریئل سٹوری آف کرسمس ہے وہ بیان کروں گا انگلش میں. تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے. تو I'm going to read out the Islamic story of Christmas. جی the Islamic story of birth of Jesus which is mentioned in the chapter number 19th of the Holy Quran which is known as chapter Mary. انگلش میں کہیں گے, اردو میں اس کا ہے سورہ مریم. اس کی verse number I'm going to read is number 16 from 16 up to number 36. I'm going to read out. So I'll request all the parents, all the listeners and the viewers of Ummah channel, please listen attentively and watch Ummah channel with full concentration, and you will know that the story which is mentioned in the schools is quite similar which is mentioned in the Holy Quran, but the only difference is the Quran says Jesus is not Son of God. That's main difference which we need to educate our kids, because God does not look like humans, and God does not have a parents, God does not have a children, God does not need these things, because God is unique, God is different, He does not look like anyone. Laysa kamithlihi shay'un. There's nothing in the world which we can compare with God. تو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے. تو I'm going to read out Islamic story. آپ اس کو سنیں انشاءاللہ. یہ ایجوکیشن کے لیے ہے, بچوں کی ایجوکیشن کے لیے میں پڑھ رہا ہوں, اور اس میں یہی نیت ہے کہ درست اسلامی معلومات آپ تک پہنچے. If you need a detail about عیسیٰ علیہ السلام and بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, then you read سورہ آل عمران. آل عمران میں زیادہ تفصیل ہے, اس میں آپ کی پوری فیملی کے بارے میں, ہسٹری کے بارے میں, آپ کے معجزات کے بارے میں کافی ڈیٹیل ہے. So I'm going to read out chapter 19th, verse number 16 till 35. And make mention of Mary in the scripture, when she had withdrawn from her people to a chamber looking east, and had chosen seclusion from them. Then we sent to her our spirit, and it assumed for her the likeness of a perfect man. She said, Lo, I seek refuge in the beneficent one from you, if you are God-fearing. He said, I'm only a messenger of your Lord, and that I may bestow on you a faultless son. She said, How can I have a son when no mortal has touched me, neither have I been unchaste? He said, So it will be. Your Lord says, It is easy for me, and it will be that we may make of him a revelation for people and a mercy from us, and it is a thing ordained. And she conceived him, and she withdrew with him to a place. And the pangs of childbirth drove her to the trunk of the palm tree. She said, Oh, would that I had died ere this and before this, and had become a thing of non-existence, forgotten.
Then one cried to her from below her, saying, Grieve not, your Lord has placed a rivulet beneath you, meaning a river, and shake this trunk of the palm tree towards you. You will cause ripe dates to fall upon you, so eat and drink and be consoled. And if you meet any mortal, say, Lo, I have vowed a fast to the beneficent, and may not speak this day to any mortal. Then she brought him to her own folk, carrying him. They said, O Mary, you have come with an amazing thing, O sister of Aaron. Your father was not a wicked man, nor was your mother a harlot. Then she pointed to him. They said, How can we talk to one who is in the cradle, a young boy? He spoke. I'll stop here. Now the Isa alayhi salatu wasalam spoke when he was only very small, in his very young age, and which is mentioned in the Holy Quran. Please listen attentively. Hazrat Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam is saying that I am the slave of God. I am the slave of God. He has given me the scripture and has appointed me a prophet, and has made me blessed wherever I may be, and has enjoined upon me prayer and almsgiving so long as I remain alive, and has made me dutiful toward her who bore me, and has not made me arrogant, unblessed. Peace on me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive. Such was Jesus, son of Mary. This is a statement of the truth concerning which they doubt. It benefits not the majesty of God that he should take to himself a son. یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں تمامی ناظرین اس پہ غور کریں اور بچوں کو ایکسپلین بھی کریں. The Allah Almighty is saying that it benefits not the majesty of God that he should take to himself a son. Glory be to him. When he decrees a thing, he says to it only, be. While Allah Almighty says, be, and it is. Allah Almighty says, kun, be, ho ja. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام ہو, anything which Allah Almighty want to do it, he only says be and it is. And lo, God is my Lord and your Lord, so worship him. That's the right path. That's up to the verse number 36. So I've read out the Quranic story about the birth of Hazrat Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, known as Prophet Jesus alayhi salam. تو اس کا مطلب صرف پڑھنے کا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہی مسلمانوں سے عرض ہے, دست بستہ گزارش ہے, براہ کرم قرآن پاک کو کھولیں. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نسخہ کیمیا کیا ہے, اس کو ہم نے بلا دیا. ہم میلاد تو مناتے ہیں, مگر میلاد والے آقا جو قرآن پاک لے کر آئے, جو تعلیمات لے کر آئے, وہ ہم نے بلا دی ہیں. ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر یہودی بھی ہیں, جہاں پر عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, اور دہریے بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, اور قرآن پاک نے ہر طرح کے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے, خطاب کیا ہے. جو ان کے اسلام پر اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے ہیں. اور لوگوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. کہ اے لوگوں جو اعتراض کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں, تو بتاؤ پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں
جو بغیر باپ کی اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے. قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اور مزید حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، اور کوئی اور شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ کا ان کی شکل اس طرح کی بن گئی تھی، اس کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے. یہ میں امپورٹنٹ سمجھتا تھا تاکہ تمامی ناظرین کو امت چینل کی طرف سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں درست اسلامک معلومات مل جائے. تو یوں جو ایک اور بات سب سے اہم بات ہے، وہ ہم ہمیشہ علماء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی، اور انہوں نے اپنے حواریوں کو، اپنے متعلقین کو بتایا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے. مگر کبھی بھی آپ نے شاید اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ گئے ہوں کہ موجودہ بائبل میں، جی ہاں، جو موجودہ برٹش فارن سوسائٹی کی طرف سے موجودہ بائبل اردو میں موجود ہے، اس میں بھی یہ آیات جو اصل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے وہ آج بھی چھپا ہوا ہے، وہ موجود ہے. اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا ہے. قرآن میں تو اس کا بیان ہے ہی ہے، موجودہ بائبل جو اردو میں پرنٹڈ ہے اس میں بھی موجود ہے، جو انگلش کے جو اس کے جو پرنٹڈ ہے وہ بھی ان کتابوں میں بھی موجود ہے. تو اردو کی جو بائبل وہ میرے پاس ابھی موجود ہے، اس کی آپ اگر پڑھنا چاہیں، اردو میں جو بائبل ہے اس کا صفحہ نمبر 1080 ہے، جو اس کا صفحہ نمبر 1080 ہے. اور یوحنا کی جو انجیل ہے اس کا باب نمبر 16 ہے، اور اس کی جو ورس نمبر، جو آیت نمبر ہے وہ 13 ہے. یہ میں آپ کو صرف ایک آیت پڑھ کے سناؤں گا، مزید بھی آیات پہ میں نے نشان لگائے ہیں، مگر صرف ایک آیت پڑھوں گا، وقت بھی کم رہ گیا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر وضاحت کے ساتھ موجودہ بائبل میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر موجود ہے. اس میں لکھا ہے آیت نمبر 13، اس کا جو ترجمہ اردو میں ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. لیکن جب روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا. روح حق اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، بلکہ وہ وہی کہے گا جو وہ سنتا ہے، وہ تمہیں وہی کہے گا جو کچھ ہونے والا ہے. تو اس آیت سے صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے خزان العرفان میں بھی یوحنا کی انجیل کی اس آیت کا ریفرنس تفسیر خزان العرفان میں کوٹ کیا ہے، نقل فرمایا ہے، اور اس پہ یہ کامنٹ کیا ہے کہ اس میں جو فرمایا گیا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ وہی کہے گا جو سنتا ہے، یہ واضح طور پر اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ پیارے آقا کی جو صفت انجیل میں موجود ہے وہ صفت قرآن پاک میں بھی ہے کہ اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں فرماتے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ بلکہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مہینے میں اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر جو موجودہ بائبل میں ہے وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھے. یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی قیامت والے دن اٹھنا نصیب ہو، اور
جنت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیارے آقا کی رحمت سے ہمیں داخلہ نصیب ہو تو ایسی جگہ ملے کہ جس میں پیارے آقا کا ہمیں پڑوس نصیب مل جائے، پڑوس میں رہنے کی سعادت مل جائے، چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے۔ تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں جنت میں بھی مل جائے۔ تو آج کا پروگرام اس کا آخری منٹ ہے، اس کے حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ we do not hate anybody, we respect everybody's values, everybody's faiths and their customs and traditions, and according to Islamic law, we're not allowed to join them in their religious events and festivals because the Christmas is for Christians and Diwali and Holi is for the Hindus. We are Muslims, we do celebrate our own days like Eid al-Fitr, Eid al-Adha, and we celebrate Yom Ashura, the 10th of Muharram, which is the real day of the birth of Jesus. تو اسی پہ پروگرام پہ اسی بات پہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے سکھایا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے، ہمیں قرآن پاک کی درست تعلیمات کو سمجھنے اور درست اسلامی احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امہ چینل کے مالک یعنی کہ عارف بھائی عارف پٹیل صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں اور امہ چینل کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں، یہاں پر کیمرہ مین ہیں، اسٹوڈیو میں بھائی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ امہ چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور اس میں جتنے بھی لوگ ناظرین دیکھتے ہیں تمام کی دلی حاجات پوری فرمائے اور تمام ناظرین کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجت ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے میلاد کے صدقے میں وہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سنڈے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔